بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر احمد رضا۔ ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر جو ہے وہ آن ڈیمانڈ ویڈیو لیکچر ہے، جو نہایت ہی ہمارے بلوچستان سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے چینل ویور واچر محترم اکرم صاحب جو ہے ہرنائی بلوچستان سے، انہوں نے یہ ریکویسٹ کیا ہے، تو میں آپ کو ٹاپک بتایا دیتا ہوں جی۔ آفاق اقبال سیریز اولڈ، کلاس 3، پیج نمبر 1، چیپٹر نمبر 1، یعنی لیسن نمبر 1، ہیلپنگ ادرس، دوسروں کی مدد کرنا۔ ہیلپنگ ادرس، ہیلپنگ بیسیکلی یہ لفظ جو ہے وہ ہیلپ سے نکلا ہے۔ ہیلپ ہوتا تو پھر مدد ہونا تھا، کیونکہ اس نے فعل بن جانا تھا۔ یہاں پر ہیلپنگ ہے تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ فورتھ فارم آف ورب ہے، یعنی ورب یعنی فعل کی چوتھی فارم۔ اور ادرس یہاں پر جو ہے وہ ایڈورب کے طور پہ آیا ہے، اور ایڈورب آپ نہیں کہیں گے بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ آبجیکٹ کہیں گے، کہ جو ہیلپنگ وہ ہو رہی ہے وہ ادرس یعنی اس آبجیکٹ کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی مفعول کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ادر جو ہے وہ یہاں پر مفعول کے معنوں میں ہے۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، اگر آپ اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ میرے چینل کے ساتھ جو ہے منسلک ہوئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن جو ہے وہ آل پہ پریس کیجئے، تاکہ آپ کو تمام نئے ویڈیو لیکچرز جو ہے وہ پراپر طریقے سے نوٹیفائی ہوں۔ اور دوسری گزارش آپ سے یہ کرنی تھی کہ ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو لیکچرز کے حوالے سے لازمی پلے لسٹ کا وزٹ کیا کریں، اور پلے لسٹ کے اندر اسپوکن انگلش کی جو آپ کی پلے لسٹ ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ تمام بیسک انگلش کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، جیسے انگلش الفابیٹس کیا ہوتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں ان کو، اور اس طرح کی دیگر ویڈیوز۔ چلیے اب ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ادرس، دوسروں کی مدد کرنا۔ ونس اپون اے ٹائم، یہ جو پورے کا پورا لفظ ہے، جب آپ اردو کے اندر کوئی کہانی سناتے ہیں اور بولتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ سارے کا سارا اس کے ترجمے کے طور پہ آتا ہے۔ ونس اپون اے ٹائم کیا مطلب ہوگا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یعنی آپ جب بھی کوئی داستان سنانے لگتے ہیں، جب بھی کوئی کہانی سنانے لگتے ہیں، جب بھی کوئی اچھا واقعہ سنانے لگتے ہیں، کوئی پرانی بات سنانے لگتے ہیں، کوئی پرانی روایت سنانے لگتے ہیں، حدیث کو چھوڑ کے یا اخبار کو چھوڑ کے، یعنی حدیث کے جو اخبار و آثار ہوتے ہیں، آثار ان کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی داستانیں واقعات ہوں گے ان کو بیان کرنے کے لیے، تو ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ دیر ور ٹو بردرز، دو بھائی تھے، ہو ور فارمرز، جو کہ کسان تھے، ہو ور فارمرز جو کہ کسان تھے، یعنی وہ کیا تھے؟ کسان تھے۔ دیر فادر، ان کے والد، ڈائیڈ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، وین دے ور ینگ، جب وہ نوجوان تھے، ہی ڈڈ ناٹ لیو اینی منی، اور انہوں نے کوئی بھی رقم ان کے لیے نہ چھوڑی، فار دیم، ان کے لیے، یعنی انہوں نے کوئی بھی روپیہ پیسہ ان کے لیے نہ چھوڑا۔ ہی لیفٹ، انہوں نے چھوڑا، اونلی ہز اولڈ ہاؤس، اپنا پرانا گھر، اینڈ اے فارم فار دیم، اور کھیت ان کے لیے۔ یہاں پر فارم کا معنی کیا ہوگا؟ کھیت، ٹھیک ہے، کہ جس کے اوپر انہوں نے فارمنگ کرنی تھی، چونکہ اوپر ہم نے فارمر کا ذکر کیا ہے نا۔ اگر ہم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ فیلڈز کے ریلیٹڈ کوئی بات کرنی ہوتی تو پھر ہم اس کا ذکر کرتے۔ بوتھ، دونوں، دا بردرز، بھائی، وہ والے بھائی، دا یہاں پہ اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ خاص کیا جائے،
جب بھی آپ جو ہے نا وہ عربک کے اندر بھی جب آپ معرف باللام بناتے ہیں نا الف لام لگا کے، تو کیا ہوتا ہے عام نام ہوتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ الف لام آپ لگا دیتے ہیں وہ خاص ہو جاتا ہے۔ بالکل سیم دی کا جو ہے نا ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ مقصد استعمال کر رہے ہیں اس کو معروف کرنے کے لیے، معرف باللام کرنے کے لیے، مخصوص کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ بوتھ دا بردرز، دونوں بھائی، لوڈ ایچ ادر، ایک دوسرے سے محبت کرتے، یعنی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ وین دا بردرز گریو اولڈر، جب وہ بڑے ہو گئے، یعنی جب وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے، دے گاٹ میریڈ، اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ دے گاٹ میریڈ، ان کی شادی ہو گئی۔ دے گاٹ سیپریٹڈ اینڈ لیوڈ ایز ٹو فیملیز، دے گاٹ سیپریٹڈ، وہ الگ ہو گئے، اینڈ لیوڈ، اور رہنے لگے، ایز ٹو فیملیز، دو خاندانوں کے طور پہ۔ however، تاہم، دے کنٹینیوڈ ٹو ورک آن دا سیم فارم، however، تاہم، دے کنٹینیوڈ، انہوں نے جاری رکھا، کنٹینیو جاری فعل بنے گا اور کنٹینیوڈ اس کی سیکنڈ فارم آ جائے گی، یہ اور ماضی کے لیے ہوگی جاری رکھا۔ ٹو ورک جو ہے وہ کام کرنا، آن دا سیم فارم، اسی جو ہے وہ ایک کھیت کے اوپر۔ دے ورکڈ ایکولی، انہوں نے جو ہے وہ برابری کے ساتھ جو ہے وہ کام جاری رکھا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جو ہے وہ برابر انہوں نے جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھا۔ دے ورکڈ، انہوں نے کام جاری رکھا، ایکولی، برابری سے۔ ہارڈ، بڑے سخت، یعنی سخت مشقت اور محنت۔ اینڈ شیئرڈ دا پروڈیوس آف دا فارم ایکولی، اور اسی طرح جو پروڈیوس تھی، یعنی جو فارم کی کمائی تھی، فارم کی جو آمدنی تھی، فارم کی جو فصل تھی، اس کو بھی برابر برابر جو ہے وہ بانٹ لیتے تھے۔ دا رائس ہارویسٹ کیم، جو مونجی یعنی کہ جو چاول کی فصل ہے اس کا وقت قریب آ گیا کٹائی کا۔ بوتھ بردرز، دونوں بھائیوں نے، اسپینٹ، وقت گزارا، دا ہول ڈے، سارا دن، ان دا فیلڈ، کھیت کے اندر۔ سون، جلدی، دا کراپ واز ہارویسٹڈ، اور وہ جو جلدی جو تھی فصل تھی وہ کاٹی گئی تھی۔ اینڈ ایچ ٹک ہز شیئر ہوم، اور ہر ایک، یعنی ان دونوں بھائیوں میں سے ہر ایک نے اپنا حصہ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ کیا کیا، لے کر جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب آپ نے جب بچوں کو یہاں پر پڑھانا ہے تو دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ آپ ان کو بتائیں کہ بیٹے آپ تھوڑا سا غور کریں کہ یہاں پہ یہ جو تصویر ہے، آپ نے تصویر کو موضوع بنانا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ جی بیٹا یہ بتائیں کہ تصویر ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ تصویر ہمیں ایک فارم کے بارے میں بتا رہی ہے، ایک فیلڈ کے بارے میں بتا رہی ہے، ساتھ میں جو ہے نا وہ ایک گھر کے اندر کچھ سبزیاں سی، یا ایک دالان کے اندر، ڈیوری کے اندر کچھ سبزیاں سی لگی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ ایسی ہی ایک کہانی ہمیں جو ہے نا وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ پہلے جب وہ اچھے طریقے سے اس تصویر کو ڈائجسٹ کر لیں گے، ہضم کر لیں گے، اپنے ذہن میں اتار لیں گے، اس کے بارے میں جان لیں گے، پھر آپ نے سبق پڑھانا شروع کرنا ہے۔ لیسن کا مطلب ہوتا ہے باب، اور ون، ایک کا مطلب، ایک کو انگلش میں ون کہتے ہیں، ون کا مطلب ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور جو کہ آن ڈیمانڈ لیکچر تھا ہمارا، اور اگلی ویڈیوز کے ساتھ، اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے لیکچرز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔